اب اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال، اے نبی آپ سے مال غنیمت کے متعلق یہ پوچھتے ہیں کہ اس کا شرعی حکم کیا ہے۔ اب یہ جو مال کافروں کا جنگ کے دوران وہ چھوڑ کر بھاگ گئے اور مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا، اس کو ہم کیسے تقسیم کریں گے؟ تو اب دیکھیں پہلا جملہ ہی ایسا بولا گیا ہے کہ ہر چیز اپنے ٹھکانے کے اوپر آ جائے۔ قل الانفال للہ والرسول، اے نبی فرما دو کہ جو انفال ہے نا، مال غنیمت، یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ تو اس کے بعد تو پھر باقی گنجائش ہی نہ رہی کہ اب جو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی ہوگی اس کے مطابق تقسیم ہوگا۔ یہ ایک جملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونا تھا کہ سارے وسوسے سیٹل ہو گئے کہ اب یہ وہی کچھ ہوگا جو اللہ کے نبی جس طرح چاہیں گے تقسیم کریں گے، اور اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ مال غنیمت ہی تو ایک ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے منافقین نے حضور کے اوپر اعتراض بھی کیا بسا اوقات۔ اور وہ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے ذوالخویسرہ التمیمی خارجی کی، وہ نجدی جو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ ایک وہابی کھڑا ہوا، اس نے کہا اتق اللہ یا محمد، اے محمد اللہ سے ڈر اور انصاف کر، کیونکہ اس حدیث میں الفاظ ہے کہ اس کی پنڈلی آدھی پنڈلی تک اس کی تامت تھی، گھنی داڑھی تھی، آنکھیں اندر دھسی ہوئی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں یہ حلیہ آپ دیکھ لیں کس کے ساتھ میچ کر رہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ایک وہابی کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اے محمد اللہ سے ڈر اور انصاف کر۔ تو نبی اسلام نے فرمایا اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو اور کون انصاف کرے گا؟ صحابہ کرام نے اجازت مانگی کہ اسے قتل کر دیا جائے، تو آپ نے فرمایا چھوڑ دو، لوگ کہیں گے اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے، اور اس کی نسل میں بھی لوگ پیدا ہوں گے، دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر اپنے شکار سے نکل جاتا ہے، اور مخلوق کے بہترین لوگ ہوں گے جو ان کے خلاف قتال کریں گے۔ اور بخاری مسلم میں ہی ابو سعید خدری کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے علی ابن ابی طالب کے ساتھ مل کر جنگ نہروان کے موقع پر ان خوارج کے ساتھ قتال کیا۔ اور بخاری مسلم کی اس حدیث میں موجود ہے نبی الاسلام نے فرمایا ان کی نشانی یہ ہوگی کہ ان میں ایک ایسا شخص ہوگا جس کا ایک بازو نہیں ہوگا بلکہ اس کی جگہ ایک گوشت کا لوتھڑا صرف لٹک رہا ہوگا، یعنی وہ ایک معذور آدمی ہے، اس کی نشانی ہوگی۔ تو اب یہ جنگ نہروان کے موقع پر جب خارجیوں کی لاشیں رکھی ہوئی تھی تو مولا علی نے پھر فرمایا کہ اس بندے کی لاش کو تلاش کرو، کیونکہ صحابہ کرام تھوڑے غمگین بھی تھے کہ اتنے حاجی نمازی لوگ داڑھیوں والے، بخاری مسلم میں الفاظ ہیں کہ تم اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے ان کے سامنے، اتنی لمبی وہ نمازیں پڑھیں گے۔ حضرت علی کو باقاعدہ پورے لیکچر دینے پڑے ہیں اس جنگ پہ آمادہ کرنے کے لیے، کیونکہ وہ جو آلموسٹ 6000 کے قریب لوگ تھے، جن میں سے 4000 سنسائی الکبریٰ میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس کو جب مناظرے کے لیے بھیجا تو وہ تو طائب ہو گئے، 2000 آخری وقت تک اڑے رہے۔ وہ حضرت علی کے فوجی تھے، اہل ایمان میں سے تھے، بس بگڑ گئے۔ اور اب حضرت علی کو ظاہر ہے اپنی فوج کو تو تیار کرنا تھا اس چیز کے اوپر کہ انہوں نے سمع و اطاعت کا سسٹم چھوڑا ہے۔ تو حضرت علی کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ میں آسمان سے زمین پر گر پڑوں یہ تکلیف تو مجھے گوارا ہے، لیکن یہ چیز گوارا نہیں کہ میں رسول اللہ پہ کوئی ایسی بات باندھوں جو میں نے خود نہ حضور سے سنی ہو۔ نبی علیہ السلام نے خوارج کے بارے میں یہ باتیں ارشاد فرمائی تھی۔ تو پھر ظاہر ہے لوگ پھر تسلی میں وقتی طور پر آ گئے۔ پھر بھی اب ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمان ہی قتل ہوئے تھے، لیکن خارجی مسلمان تھے، وہ تو دل افسردہ تھے مسلمانوں کے۔ تو بخاری مسلم میں آتے حضرت علی نے کہا کہ وہ لاش تلاش کرو اس بندے کی جس کے بارے میں حضور نے اس وقت، اب سینئر صحابہ کو پتا تھا کہ حضور نے بہت پہلے یہ بات فرمائی ہوئی تھی کہ اس طرح کا ایک بندہ ہوگا، تو وہ لاش ڈھونڈی گئی، نہیں ملی۔ پھر سیدنا علی خود بنفس نفیس ان لاشوں کے پاس آئے، کنویں میں جہاں پہ جمع کر کے ڈالی ہوئی تھی، ایک ایک لاش اٹھوائی۔ حضرت علی کو اتنا یقین تھا کہ وہ بندے کی لاش ان میں ملے گی، وہ بندہ ان میں شامل ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور حضرت علی نے ان کو کہا کہ رسول اللہ نے ہمیں سچی خبر دی ہے، تم تلاش کرو، انہی میں وہ بندہ ملے گا۔ اور پھر وہ جب لاشیں ہٹائی گئیں تو سب سے نیچے اس کی لاش نکلی، تو اس وقت پھر صحابہ نے نعرہ لگایا کہ واقعی صدق رسول اللہ نے سچ فرمایا تھا، اور حضرت علی کا قتال
حق پر مبنی ہے، لیکن یہ بعد کی بات ہے. پہلے جس طرح حضرت علی نے ان کو تیار کیا وہ ایک مشکل کام تھا. مسلم میں تو یہاں تک الفاظ ہیں کہ حضرت علی نے کہا کہ خوارج کے ساتھ قتال کے بارے میں میں نے وہ بشارتیں سن رکھی ہیں کہ اگر میں تمہیں وہ چیزیں بیان کروں تو مجھے خدشہ ہے کہ اس کے بعد تم کوئی نیکی بھی نہیں کرو گے. یہ قتال ہی اتنی بڑی نیکی تمہارے لیے کافی ہوگی اللہ کے حضور بخشش کے لیے. تو یہ پورے کا پورا معاملہ تھا. تو اس میں بھی مال غنیمت کے اوپر تان کرنے والا، اور اس کا ذکر سورہ توبہ میں باقاعدہ وہ آیت آ جائے گی جس میں اس ذوالخویسرہ التمیمی کا ذکر موجود ہے. یہ میں نے سارا اس لیے بیان کیا کہ مال غنیمت کوئی چھوٹی چیز نہیں تھی. آج ہمارے لیے تو شاید اس کی کوئی اتنی امپورٹنس نہ ہو، کیونکہ آج کل تو اس طرح کی جنگیں بھی نہیں ہیں، نہ اس طرح کے معاملات ہیں، اور مال غنیمت کے اعتبار سے آج ہمارے لیے اس کی سینسٹیوٹی کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہے. لیکن اس زمانے میں آپ دیکھیں کہ یہ کتنا ایشو ہوتا تھا. اور پھر یہاں تک بھی ہوا ہے کہ غزوہ حنین کے موقع پر تو بڑے کامل الایمان جو مومنین تھے ان سے بھی مس ہینڈلنگ ہوئی ہے. بخاری مسلم میں احادیث موجود ہیں. نبی علیہ السلام نے غزوہ حنین کے موقع پر صفوان کو بلایا، 100 اونٹ دے دیے. آپ ذرا امیجن کر سکتے ہیں 100 اونٹ، 100 اونٹ، یعنی کوئی بالکل ماٹھا سا اونٹ بھی ہو نا تو 5 لاکھ روپے کا تو ہوگا. اس زمانے کے اندر 100 اونٹ کسی کو مل گئے تو سمجھ لیں تو اس کی تو زندگی بن سنور گئی. اب صفوان وہ ہے جو فتح مکہ پہ موت دیکھ کے مسلمان ہوا ہوا تھا، اور پوری زندگی رسول اللہ کے خلاف جنگیں لڑی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اور ابو سفیان کو بلا کے 100 اونٹ دے دیے. ابو سفیان تو ساری جنگوں میں کافروں کی طرف سے سرغنہ کے طور پر تھا. صرف بدر ہی ایک ابو جہل نے لڑی ہے، باقی ساری جنگوں میں ابو سفیان ہی تھا. احد کی جنگ ہو، خندق کی ہو، اس کو 100 اونٹ دے دیے. تو انسان ہے نا. جو چند نوجوان قسم کے لوگ تھے انصار مدینہ میں سے، ان کی زبان سے الفاظ نکل گئے کہ اس شخص پہ اپنے قبیلے کی محبت غالب آ گئی ہے. نعوذ باللہ. تو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دی یہ بات. نبی علیہ السلام نے بلوا لیا ان کو. اب وہ تو ڈر رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. حضور نے کہا کہ اس طرح تم نے بات کی ہے، بلکہ اس میں تو الفاظ ہے کہ ہماری تلواروں سے ابھی قریش کا خون ٹپک رہا ہے. یعنی ابھی تو فتح مکہ ہوئی ہے، اس سے پہلے جنگیں اور غزوہ حنین. تو نبی علیہ السلام بھی چونکہ قریش سے تھے، ہاشمی قبیلہ قریش کا ہی تھا، بنو امیہ بھی قریش سے تھے، بنو عدی یہ سارے قریش کے تھے. تو ابھی تو ہماری تلواروں سے قریش کا خون ٹپک رہا ہے، اور اس شخص پہ اس کے قبیلے کی محبت غالب آ گئی ہے. یعنی پوری زندگی جنگیں تو ہم نے لڑی، ہمارے نوجوان شہید ہوئے غزوہ بدر میں، احد میں، خندق میں. فتح مکہ کے بعد جب ان کو اپنی شکست نظر آئی قریش کے لوگوں کو، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. اور آج جب فروٹ کھانے کا وقت آیا ہے تو مال غنیمت میں 100 اونٹ صفوان کو، 100 اونٹ ابو سفیان کو دے دیے گئے. تو لاجیکلی تو ان کی بات درست تھی. آپ روحانیت کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھ کے دیکھیں. روحانیت تو آج بھی دیندار لوگوں نے سائڈ پہ رکھ کے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں کاروبار کے معاملے میں. وہاں تو ایک جینوئن چیز بھی تھی، ظاہر قربانیاں بھی تھی، خالی ایسی بات تو نہیں تھی. تو نبی علیہ السلام نے بلا کے کہا کہ تم نے یہ بات کی. انہوں نے کہا ایسا ہی ہے. پھر سینئر لوگ بیچ میں پتہ ہے پڑ جاتے ہیں، جو سینئر اصحاب تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ نوجوان ہے، بس ان کی زبان کی تیزی ہے، نکل گئی ہے، آپ کو معاف کر دیں. نبی علیہ السلام نے دوسری بات نہیں کی. آپ نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول تمہارا عذر قبول کرتے ہیں. اب دیکھیں یہ بہت بڑی بات تھی، کلمات کفر تھے، رسول اللہ کے اوپر ایسا تان کرنا. لیکن کسی حدیث میں نہیں آپ کو ملے گا کہ نبی علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تجدید ایمان کرو، تمہاری بیویاں تمہارے نکاح سے نکل چکی ہیں، یہ ساری چیزیں. ایک بینیفٹ دیا کہ ٹھیک ہے، ایک جذبات میں کچھ جملے نکل گئے، اور نبی علیہ السلام نے ان کا عذر قبول کر لیا. پھر آپ نے فرمایا کہ کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ یہ لوگ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ؟ ٹھیک ہے، خدا کی قسم پوری دنیا ایک گھاٹی میں چلے اور انصار مدینہ دوسری گھاٹی میں چلے، میں انصار کے ساتھ ہوں گا. میرا جینا اور مرنا انصار کے ساتھ ہے.
اور پھر دیکھ لیں نبی الاسلام واپس مدینہ شریف واپس آئے ہیں، حالانکہ آپ کی زندگی کے 52 سال مکے میں گزرے تھے، ابائی آپ کا شہر تھا۔ ترمذی میں حدیث ہے جب آپ کو مکے سے نکالا جا رہا تھا آپ بار بار مڑ کے کعبے کی طرف دیکھتے تھے کہ تو مجھے سب سے محبوب جگہ ہے، لیکن تیرے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ اور پھر کعبے کی تڑپ اور جس طریقے سے وہ مسلمانوں نے 8-9 سال گزارے ہیں، آلموسٹ 8 سال، اس کے بعد تو نبی الاسلام کو واپس شفٹ ہو جانا چاہیے تھا اپنے آبائی علاقے میں، لیکن آپ شفٹ نہیں ہوئے، مدینہ شریف ہی آپ کا مسکن بنا۔ تو انصار مدینہ نے کہا کہ ہمیں اللہ کا رسول چاہیے، ہمیں دنیا کا مال۔ ابھی تو انصار کو پتہ ہی نہیں تھا کہ حضور کی وفات کے بعد ان کے ساتھ کیا ہونا ہے، وہ بھی حضور نے پہلے ہی بتا دیا، بخاری مسلم میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا انصار میں تمہارے گھروں میں فتنے اس طرح گرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جس طرح بارش کے قطرے، میرے بعد تم پر اور لوگوں کو ترجیح دی جائے گی، لیکن تم نے صبر کرنا ہے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھے آ کے ملنا ہے۔ یعنی آخرت تمہارا مقدر ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے انصار کی محبت جو ہے ایمان کا حصہ ہے، بلکہ یہ الفاظ ہیں کہ انصار سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، انصار سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ سیم وہی حدیث جو صحیح مسلم میں حضرت علی کے بارے میں، اور آپ دیکھ لیں سیدنا علی اور انصار مدینہ ان دونوں کے ساتھ اس امت نے کیا کیا ہے، نیگلیکٹ کیا، جو حق تھا وہ ادا نہیں کیا۔ اور جب حضرت علی کی خلافت کی باری آئی اس وقت تو ایٹ لیسٹ ایکسیپٹنس دینی چاہیے تھی، ان کی زندگی کہ وہ خلافت کے 5.5 سال بھی کوئی سکون سے نہیں گزرے۔ تو ایک پوری کی پوری ایک چین تھی جو احادیث میں نبی الاسلام نے پہلے بیان کر دی۔ تو اب اس پورے سینیریو میں یہ دیکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ آپ کی کمٹمنٹ کیا ہے۔ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، اے نبی تم فرما دو کہ مال غنیمت کا مالک اللہ اور اس کا رسول ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس ڈرتے رہو اللہ سے، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور اصلاح کرو اپنے باہمی معاملات کی۔ یعنی مال غنیمت کوئی بون آف کنٹینشن نہیں بننا چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ مال کی وجہ سے آپس میں لڑ پڑو ایک دوسرے کے ساتھ۔ تم آپس میں اتفاق اور سلوک کے ساتھ رہو، دنیا کا مال آنے جانی چیز ہے، اس کی بنیاد کے اوپر آپس میں تمہاری نفرتیں نہیں ہونی چاہیے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی مومن ہو نا تو تمہاری ٹوٹل کمٹمنٹ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہونی چاہیے۔ پھر آپ نے کسی لاجک میں نہیں پڑھنا، سمعنا وَأَطَعْنَا، سنا اور مان لیا۔ سورۃ الاحزاب میں بھی آگے چل کے آئے گا کہ اہل ایمان جو ہے نا ان کی تو اپنی مرضی باقی ہی نہیں رہتی جب کسی معاملے میں اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر دیں۔ یعنی یہ ایمان کی بنیاد ہے، اس میں پھر لاجک نہیں دیکھی جاتی۔ ہم جو کسی کو قائل کرنے کے لیے کبھی کو لاجک دیتے ہیں نا تو یہ ایک فارمیلٹی ہے، ادروائز جو اللہ کو مان لینا تو پھر باقی سارے سوال انویلڈ ہو جائیں گے۔ اللہ کو ماننے کا نام ہی ول آف گاڈ ہے، اس کو بھی آپ نے ماننا ہے۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 23۔ اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ اس نے کوئی حکم کیوں دیا، اللہ سب کو پوچھ سکتا ہے۔